میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ کریں اگر کسی بظاہر ایک بندہ جس کے پاس دنیا کی اسکول کالج یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ہیں، اگر کوئی اس کا دوست بن جائے، اگر کسی کے پاس دنیا کا فنا ہونے والا مال ہے، اگر کوئی اس کا دوست بن جائے تو لوگ اس کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ اس کو حیرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مگر اللہ اکبر، جس خوش نصیب انسان کو اللہ کی دوستی کا مقام مل جاتا ہے، اللہ کی دوستی کا مرتبہ مل جاتا ہے اور وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، پھر اس بندے کی شان کا عالم کیا ہوتا ہوگا، پھر اس بندے کی عظمت کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ ہم جس دور کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اللہ اکبر، فتنے ایسے برستے ہیں یوں لگتا ہے جیسے کالی گھٹاؤں کے اندر بارش ہو رہی ہے۔ کوئی عظمت انبیاء کا منکر ہے، کوئی عظمت اولیاء کا منکر ہے، کوئی عظمت اہل البیت کا منکر ہے، کوئی عظمت صحابہ کا منکر ہے۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے انسان مختلف فتنوں کا شکار ہے۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے قیامت قریب سے قریب تر ہے، ایمان بچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، دن بدن لوگ اپنے عقل کے ترازو پر ولیوں کی کرامت کو پرکھتے ہیں اور ان کا دماغ اگر رہنمائی کرتا ہے قبول کرتے ہیں، ورنہ پھر اولیاء اللہ کے مقامات کو کہانی قصے اور فرسودہ کہانیاں کہہ کے نظر انداز کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ یہ کہتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں، نظر بھی آتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ نظر اٹھائے اور بارش کا نزول ہو جائے، ایک بندہ یہ کرے اور پھر یہ ہو جائے، اور کسی کی دعا سے تقدیر بدل جائے، کسی کے اشارے ابرو سے تقدیر بدل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر میری قوم کے جوان سمجھنے کے لیے آئے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کو سمجھنے کا ایک تجسس ہوتا ہے، تحقیق کا اس کے اندر جو ہے وہ شوق ہوتا ہے، علم میں اضافے کا اس کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، تو وہ سمجھنے دلیلیں سن کر سمجھتا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو سمجھنا ہی نہیں ہے، جس کو ماننا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ وقت برباد کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ سمجھیں کہ لوگ کہتے ہیں آخر ولی بیٹا کیسے دے سکتا ہے، ولی کے ذریعے سے روزی کیسے مل سکتی ہے، ولی کے ذریعے سے تقدیر کیسے بدل سکتی ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، اللہ ہے، اس کی ربوبیت کا انکار نہیں، اس کی عظمت کا انکار نہیں، اس کی بزرگی کا انکار نہیں، لیکن ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے ذریعے سے یوں سمجھیں کہ ایک لوہے کا ٹکڑا لے کر آپ کسی آگ کے اندر ڈال دیں، آپ بتائیں کیا لوہے کا کلر جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ اکبر، لیکن آگ میں ڈال دیا، گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے آپ نے اس لوہے کو آگ میں رکھا، اب آپ مجھے بتائیں کیا کوئی اس کو ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے؟ کسی کے اندر ہمت ہے ہاتھ سے پکڑنے کی؟ پوچھو لوگوں سے، کیا لوہا کسی کو جلا سکتا ہے؟ کیا لوہا گرم ہوتا ہے؟ کیا لوہا لال ہوتا ہے؟ کیا لوہا کپڑے کو آگ لگا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لوہا جلانے والی چیز کا نام نہیں ہے، لیکن چند گھنٹے اس کو آگ میں رکھا گیا، آگ سے اس کو قربت ہو گئی، آگ سے اس کو دوستی نصیب ہو گئی اور وہ آگ کا دوست بن گیا، تو آگ نے اپنا رنگ اس لوہے پر چڑھا دیا۔ اب جو کام آگ کرتی تھی وہ کام لوہا کرے گا، تو کیا لوہا آگ ہو گیا یا آگ لوہا ہو گئی؟ نہیں، آگ ہمیشہ آگ ہی رہے گی، لوہا ہمیشہ لوہا ہی رہے گا۔ آگ کبھی لوہا نہیں بن سکتی، لوہا کبھی آگ نہیں بن سکتا۔ بس اتنا ہو گیا، آگ کا رنگ لوہے پہ چڑھ گیا، تو جو کام آگ کرتی نظر آتی تھی، آگ کی دوستی کی برکت سے وہی کام لوہا کرتا نظر آ رہا ہے بلا تمثیل۔ جب آگ کا رنگ یہ اثر دکھاتا ہے تو اللہ کا رنگ کیا اثر دکھاتا ہو؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ؟ ارے جب آگ کے رنگ کا یہ حال ہے تو اللہ کے رنگ کی شان کا عالم کیا ہو؟ اللہ کے رنگ، پھر جب اللہ کسی کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں، غریب نواز معین الدین اجمیری جیسی ہستیاں، بابا فرید الدین گنج شکر جیسی ہستیاں، صابر کلیر جیسی ہستیاں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسی ہستیاں، حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی جیسی ہستیاں، اسی طرح سے اللہ اکبر حضرت سیدنا مسعود سالار غازی جیسی ہستیاں، یہ ہستیاں ہمیں نظر آتی ہے اور پھر وہ کائنات میں تصرف کرتے نظر آتے ہیں، ان کے اشارے ابرو سے کبھی باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ شرک کہاں ہے؟ اس میں شرک کی گنجائش کہاں ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور روز اول سے لے کر آج تک ولی اور ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صحا سے بات کرو، لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے یا فقیہ امام یا فقیہ روز الریاحین کو، نہ مانو، منوانا تو کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے امام غزالی کے احیاء العلوم کو نہیں مانتے، نہ مانو، آپ کی اپنی مرضی۔ صحا کی بات کرو، بخاری مسلم کی بات کرو، تو چلیں اسی کو لے لو، اگر بخاری مسلم کی بات ہے تو اسی کو لے لو، مشہور روایت ہے۔ اور حدیث مبارکہ اور اللہ کے کلام کی خصوصیت یہ ہے، اگر آپ کی بہت توجہ سے آپ سنیں ماشاءاللہ، لیکن ذرا غور کرنے کی بات ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث اور اللہ کا کلام، اس کی خصوصیت یہ ہے
کہ اس کو جتنی گہرائی سے دیکھو گے اتنے معانی کا نزول آپ کے دل پر ہوتا نظر آئے گا. اللہ کا کلام تو پھر اللہ کا کلام ہے, بغیر کنارے کا سمندر ہے, بحر بے قرار ہے. بلکہ امام عبد الوہاب شعرانی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ قرآن کا نزول بند ہو گیا ہے. قرآن کا نزول, قرآن کی آیت نازل نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ صاحب قرآن ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے جا چکے. اس لیے کہ نازل کس پر ہو؟ کوئی ہے ایسا دل والا جس کا دل اس بات کا متحمل ہو کہ وہ قرآن کے بار کو اٹھا سکے. قرآن تو مکمل ہے, نازل ہو چکا, اب نہ نزول کے لیے کچھ بچا ہے اور نہ ایسا دل موجود ہے. ارے قرآن کی شان تو یہ ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. جس قرآن کے بار کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا اس کے بار کو قلب مصطفیٰ نے اٹھایا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے دل کی شان کا عالم کیا ہے. تو نزول قرآن بند ہوا ہے, لیکن مانیے نزول قرآن اب بھی عاشقوں کے دل پر ہو رہا ہے. جن کا رشتہ قرآن سے ہے, جن کا رشتہ قرآن اور صاحب قرآن سے ہے, ان کے دلوں پر قرآن کے معنی کا نزول. اور اسی طرح سے صاحب قرآن سے جن کا رشتہ مضبوط ہے, ان کی حدیثوں سے نکات کی بارشیں اب بھی مومنوں کے دل پہ ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب غالب اور اقبال کے اشعار کے اتنے معنی ہیں کہ غالب کا ایک شعر پڑھ دو تو فلاں یونیورسٹی کا پروفیسر وہ الگ مطلب بیان کر رہا ہے, وہ الگ مطلب بیان کر رہا ہے, وہ الگ. میں نے کہا جب بندے کے کلام میں اتنے معنی ہے تو پھر خالق کے, اللہ کے کلام کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اس کا محبوب جس کے کلام کی شان یہ ہے, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اللہ اکبر. میں نثار تیرے کلام پر یا رسول اللہ, میرے امام کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصاح عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اگر لوگ کہتے ہیں کہ عظمت اولیاء سہا سے پڑھو تو پھر سہا سے پڑھو. آئیے, آپ نے بار بار اس حدیث کو سنا ہے, اس تناظر میں بھی سنیے. اس کو لوگوں نے عام طور پر توبہ کے باب میں بیان کیا ہے. ابھی میں عرض کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا, لیکن فقیر کے الفاظ کے جامع میں روایت کا مفہوم سنیں. کہتے ہیں حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود بیان فرمایا, مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں, یہ سیاہ میں موجود ہے, سیاہ ستہ میں. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا. 99 لوگوں کا قتل. ایک انسان کا اگر قتل کریں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قاتل جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا, اور قرآن نے کہا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس ہمیشگی کو ہمارے فقہا نے فرمایا کہ اگر وہ قتل کو حلال جانتا ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اور حلال نہیں جانتا ہے تو ایک طویل مدت کو ہمیشہ کہہ دیا گیا. طویل مدت, بہت دنوں تک, بہت عرصے تک قاتل جہنم میں رہے گا. بلکہ چڑیا کا جو قاتل ہے اس کے بھی فرائض اور نوافل رد کرنے کی بات کی گئی ہے. جو چڑیا کا قاتل ہو اس کے بھی اعمال برباد کرنے کی بات کی گئی, جس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھا ہے. جس کو تفصیل جاننا ہے اس طرف رخ کریں. لیکن چونکہ مجھے ایک بہت سارے عناوین دیے گئے, میں سب کی طرف مختصر بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, اور شاید 1 گھنٹے کا وقت ہی ہمارے پاس ہے. اللہ اس وقت میں برکت دے, عناوین کی کثرت اور وقت کی قلت, اللہ پاک اس میں برکت عطا کرے. تو 99 قتل اس نے کیا. قاتل پر جنت کی خوشبو بھی حرام, جہنم کے اندر بہت عرصے تک اس کو رہنا ہے, اور بہت دردناک اس کو عذاب ہے. بلکہ جس انداز سے اس نے کسی کو قتل کیا ہے, جہنم میں اسی انداز سے اس قاتل کو قتل کیا جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اس نے 99 قتل کیا, تو قتل کے بعد اس نے سوچا کہ چلو سدھر جانا چاہیے. اس لیے کہ زندگی میں ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ انسان سدھرنے کی کوشش کرتا ہے, اور سدھرنے والے کو موقع دینا یہ بہت اچھی بات ہے. کوئی بندہ کسی بھی جرم سے اگر پلٹنا چاہے تو اس کو پلٹنے کا موقع دینا چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قدرت کی طرف سے تو موقع کھلے ہیں, لیکن انسان اس راستوں کو بند کرنے کی اپنی دانستہ میں کوشش کرتا ہے. ایسے تنگ نظر لوگ ہر دور میں رہے ہیں. ایسے ہی وہ شاید کسی تنگ نظر سے مل گئے, اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟
اس نے کہا اتنے قتل کر کے اب تو جو ہے وہ توبہ کی طرف جانا چاہتا ہے، تیری توبہ کوئی قبول نہیں ہوگی، اور یہ اور وہ جو بھی اس نے کہا میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جب کسی بات کا مفہوم پیش کرنا ہوتا ہے تو مضمون سامنے ہوتا ہے، الفاظ کی تبدیلی ہے، غور فرمائیں۔ تو اس نے سوچا جب توبہ قبول ہی نہیں، 99 پر بھی جہنم ہے، 99 پر بھی جہنم ہے، تو پھر یہ 99 کیوں؟ عدد پورا ہو جائے، اور پھر ایسے زاہد خشک کو زمین پہ رہنے کا حق کیا ہے جو قدرت کے کھلے ہوئے توبہ کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے بند کرنے کی کوشش کرے؟ پھر ایسوں کا وجود بھی زمین پر کیوں رہے جو خود سے قدرت کے دروازے کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے سوچا کہ چلو 99 کی بجائے پھر 100 کا عدد پورا کرتے ہیں، اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، یعنی کہ اس نے پورے 100 کو قتل کیا، جس میں سے ایسا بندہ بھی تھا جس سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا۔ اب اتفاق سے 100 کو قتل کرنے کے بعد پھر کسی صاحب دل سے ملاقات ہوئی، کہ میں نے 100 قتل کیے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو اس وقت اس بندے نے کہا جو اصل عنوان کی طرف یہ، اس نے کہا ایک کام کرو کہ یہاں قریب میں اہل اللہ کی بستی ہے، اللہ والوں کی بستی ہے، اللہ کے دوستوں کی بستی ہے، اللہ کے یاروں کی بستی ہے، یا یوں کہہ لے جن پر اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، ان اولیاء اللہ کی بستی ہے، ادھر چلے جاؤ اور توبہ کرو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اندازہ فرمائیں اگر صرف یہ عنوان توبہ کا تھا تو توبہ تو کہیں بھی قبول ہے، ان اللہ یحب التوابین۔ مجھے بتاؤ توبہ کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہے جب اللہ کا فرمان آ چکا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ ایک مقام پر آتا ہے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، میرا پتہ پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، تو کہہ دو قریب، اللہ تمہارے قریب ہے۔ جب اللہ قریب ہے تو کہیں آنے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اجمیر شریف کیوں جاتے ہو اتنا خرچہ کر کے، اتنا خرچہ کر کے بغداد شریف کیوں جاتے ہو؟ ہم نے کہا ذرا اس سے بھی پوچھو نا کہ وہ بھی تو کسی شریف کی طرف بھیج رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار اجمیر شریف کے پیسے بچا کر کسی غریب کی شادی میں دے دینا چاہیے، تو میں نے کہا مدرسے کی دستار بندی کا پیسہ بچا کر بھی کسی غریب کی شادی میں دے دینا چاہیے، اس میں بھی 100 ہار ایک ایک خطیب کو کیوں پہنے؟ حالانکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ جس کو بلایا جاتا ہے وہی جاتا ہے، جو منع کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے یار یہ جو ہے عرس میں اتنا خرچہ کرنے کی بجائے پھر کر دو کسی غریب کی شادی، کیوں کرتے ہو یہ عرس وغیرہ جلسے ولسے؟ کچھ نہ کرو۔ ہم نے کہا اپنا اجتماع بھی بند کرتے اس کی شادیاں بھی، اس پہ بھی غریبوں کی شادیاں کرو۔ عرس پہ جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے تو بہت کروڑوں روپیہ آپ کے اجتماع پہ خرچ ہوتا ہے، آپ تو کھاڑیاں بھرتے ہو، مٹی بھرتے ہو، تو ذرا اس کی بھی طرف خبر کیجیے آپ۔ لیکن یاد رکھیں ہم عرس میں اس خرچ کی کبھی تائید نہیں کرتے جو ناچ گانوں پہ خرچ ہوتا ہے، جو ڈی جے پہ خرچ ہوتا ہے۔ ہمارے علماء تائید اسی کی کرتے ہیں جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کوئی بھی محبت شریعت کی حد کو توڑ کے کرو گے تو وہ محبت کی بجائے فضیلت ہو جائے گی۔ ہم پابند اللہ کے قانون کے، اس لیے ہمارے یہاں جب عرس ہو تو اس عرس کو دیکھ کر لوگ ہمارے مذہب اور مسلک سے متاثر ہونا چاہیے کہ اولیاء اللہ نے جس شریعت پر چل کر خدا کا پتہ پایا ہے اسی شریعت کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ لیکن کیا کریں، جہالت کا دورہ ہے، علماء کی بات لوگ نہیں سنتے، جو سنتے اللہ ان کو مبارک فرمائے، اللہ ان کو برکتوں سے نوازے۔ یاد رکھنا کسی بھی بدعت کی، کسی بھی خرافات کی علماء اہل سنت نے کبھی تائید کی ہے نہ کبھی وہ تائید کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کیا اللہ اکبر اس صاحب دل نے بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں کہ اللہ والوں کی بستی ہے وہاں چلے جاؤ، وہ جیسے ہی آگے بڑھا، مسلمانوں سنو، میری قوم کے جوانوں سنو، میری بہنوں توجہ سے سنو، اللہ اکبر، اس نے چند قدم ہی بڑھائے تھے، کیا ہوا؟ اس کی زندگی مکمل ہو گئی، اس کی زندگی کی تکمیل ہو گئی، اس کی زندگی نے وفا نہ کی، اور اللہ والوں کی بستی میں پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ یقیناً یہ توبہ پر ہے، اس کی توبہ کی فضیلت پر ہے، لیکن اور ایک نقطے کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے جو بہت واضح اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس نے چند قدم بڑھائے تھے اللہ والوں کی طرف اور اس کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کی روح نکل گئی۔ جب روح نکلی ہے تو پھر عذاب کے فرشتے بھی آئے ہیں اور اجر کے فرشتے اور جنت کے فرشتے بھی آئے ہیں۔ اللہ اکبر! اب آپ اندازہ کریں فرشتوں کا ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چلے آئیں گے، وہ تو امر الہی کے پابند ہے، اللہ کے امر کے بغیر وہ کرتے کچھ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ عذاب اور ثواب کے فرشتے، اجر اور عذاب کے فرشتے دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں؟ یعنی قدرت انہیں بھیج کر کچھ بتانا چاہتی ہے، ہمارے ذہن و دماغ کو
کسی طرف موڑا جا رہا ہے، وہ آئے اور آنے کے بعد اس کی روح کے بارے میں وہ گفتگو کرنے لگے، اسے تو ہم لے جائیں گے، اسے تو ہم لے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر پوچھا گیا، مشیت کی طرف سے سوال ہوا، یہ بتاؤ کہ تم کیوں لے جانا چاہتے ہو عذاب والو؟ انہوں نے کہا واضح ہے کہ اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا، اس لیے یہ عذاب کے قابل ہے. اور پھر اللہ اکبر، اجر کے فرشتوں نے کہا اس لیے کہ یہ توبہ کی نیت سے اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اس لیے ہم اس کو لے کر جائیں گے. اب بتائیں اس پر تو اگر توبہ ہی صرف اس میں ہے اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے تو فیصلہ تو نیت پر ہو گیا، انما الاعمال بالنیات. لیکن جلوہ کسی اور طرف بھی کھینچا جا رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے ایک کام کرو، اس کی لاش جہاں پر پڑی ہوئی ہے وہاں سے لے کر اس کے گھر تک کا فاصلہ ناپا جائے، اور اس کی لاش جہاں پڑی ہے وہاں سے لے کر اللہ والوں کی چوکھٹ ناپی جائے. اگر یہ گھر سے قریب ہے تو جہنم میں، اور اگر یہ اللہ والوں سے قریب ہے تو جنت میں. اب مجھے بتائیں، توبہ کی فضیلت کا انکار نہیں، لیکن اگر گھر سے قریب ہے تو جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ توبہ کی نیت کام کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اگر صرف توبہ ہے تو نیت توبہ کام کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ابھی توبہ نہیں کیا، نیت توبہ کیا اور کہا جا رہا ناپو. اور اس کے بعد جب ناپا گیا قدرت نے ارشاد فرمایا، مشیت کی طرف سے اعلان ہوا، زمین سمٹ جا اور اس کو اللہ والوں کی چوکھٹ سے قریب کر دے. اور ہوا یہ، جب وہ اللہ والوں کی چوکھٹ سے قریب ہوا تو ولیوں کی چوکھٹ کی قربت اسے جنت تک لے گئی. اب بتاؤ، جب بنی اسرائیل کے اولیاء کی قربت اتنے بڑے مجرم کو جنتی بنا سکتی ہے تو پھر محمد رسول اللہ کی امت کے اولیاء جو ولی بھی ہو اور آل نبی بھی ہو، پھر ان کی نسبتیں کہاں تک لے جا سکتی؟ سرکار غوث اعظم، سرکار غریب نواز، سرکار صابر پاک، یہ اللہ والوں کی عظمت ہے، یہ اللہ والوں کی بزرگی ہے اور یہ صحیح میں موجود ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ولیوں کی عظمت کا اعلان تو اللہ کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، رسول اللہ کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. یہ بخاری شریف کی روایت کتاب الزہد کے اندر ہے. پھر سے ہاں گئی کیا حدیث قدسی، اللہ پاک فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. تردد نہیں ہوتا. تردد کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوں اس معنی کو، لیکن صرف سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو بات سمجھ جائے. تردد کہتے ہیں یہ کام کروں کہ نہیں کروں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تردد. آپ سوچتے ہیں یار مجھے تردد ہو رہا ہے، بچے کی شادی کروں کہ نہیں کروں، تردد ہو رہا ہے، سفر کروں کہ نہیں کروں، ہے نا؟ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہم اس کے لیے ایسے معنی نہیں کرتے کیونکہ بارگاہ الوہیت کا ادب بھی ہمارے لیے لازم ہے اور سب سے بڑی بارگاہ تو وہی بارگاہ ہے. لیکن اللہ پاک خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں، کیا فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. مطلب کیا؟ بارش برساتا ہوں کسی بھی دن، تردد نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں اپریل میں بارش کیوں ہوئی؟ ارے تو پابند ہے اپریل مئی کا، قدرت پابند ہے، وہ مالک کو مختار ہے، وہ جب چاہے برسا دے. اب فلاں دن ٹھنڈی ہوا کیوں چل گئی؟ موسم تو یہ تھا، موسم کے تم پابند ہو. قدرت کا قانون موسم کا پابند نہیں ہے، وہ جب چاہے ہوا چلائے، جب چاہے ٹھنڈک لائے، جب چاہے گرمی لائے، تردد نہیں ہوتا. اللہ اکبر، شان یہ ہے اللہ اللہ، غیرت یہ ہے، عالم یہ ہے، شان یہ ہے اللہ اکبر، بزرگی یہ ہے کہ بچے کو ماں سے جدا کرتا ہے، تردد نہیں ہوتا. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کو موت دے دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بچے کو موت دے دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا. آبادیوں کو ویرانے میں بدل دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا. اللہ اکبر، شان والا ہے، سمد ہے، غیرت والا ہے، بے نیاز ہے اللہ اللہ. زندے سے مردہ، مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے، تردد نہیں ہوتا. نوح جیسے نبی کے گھر کے اندر کسی جہنمی کو پیدا کر دیتا ہے کنان کی شکل میں، تردد نہیں ہوتا. اللہ اکبر، فرمایا جاتا ہے کسی کام پہ مجھے تردد نہیں ہوتا، لیکن ایک کام جب میں کرنے جاتا ہوں تو پھر مجھے تردد ہوتا ہے. میں مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو مکمل طور پہ دیکھنا ہے تو بخاری شریف کی طرف آپ رخ کریں اور اس حدیث کے اینڈ کی طرف جائیں جس میں یہ بتایا گیا کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے اس کی آنکھ ہو جاتا ہے، اس کے کان ہو جاتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہے. اس کے اینڈ میں یہ روایت موجود ہے، اسی حدیث کا آخری حصہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا مفہوم ہے جب میں یہ کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے. کیا تردد ہوتا ہے؟ جب میں اپنے کسی ولی کی، مومن بندے کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جب میں کسی ولی کی، اس مومن کی موت کا فیصلہ کرتا ہوں مجھے تردد ہوتا ہے. کیوں تردد ہوتا ہے؟ کہ میرے یہ محبوب بندے کی میں موت کا فیصلہ کروں اور وہ پسند نہ کرے تو مجھے تردد ہوتا ہے. تو مولا تو کرتا کیا ہے؟ اندازہ کریں تو کرتا کیا ہے. تو حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ پاک اپنے فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے، موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے. قرآن نے اس مفہوم کی طرف اشارہ کیا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. اللہ اکبر، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ایمان لائے، ثم استقاموا اور اس پر ڈٹ گئے. پتہ چلا ولی ہوتا کون ہے؟
دین پر ڈٹنے والا ولی ہوتا ہے. قبرستان میں بیٹھ کر چلم اور گانجا پینے والا ولی نہیں ہو سکتا. یہ جو آپ نے راستے نکال رکھے ہیں اور آپ برا مانتے ہیں ان باتوں پر. قرآن کی بات اگر سنتے ہو تو قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو ایمان لا کر کے استقامت کا پہاڑ بن گئے, دین پہ ڈٹ گئے, وہ ولی ہوتے ہیں. ان کی شان کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ, پھر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور ملائکہ کا جمع کا صیغہ کہا اور جمع کثرت کا صیغہ کہا, اس لیے کہ عربی زبان کا یہ حسن ہے کہ ہر زبان میں ہر لینگویج میں واحد اور جمع ہے, بس ایک اور ایک سے زیادہ واحد جمع. لیکن عربی میں یہ ہے واحد ہے, پھر تثنیہ ہے, پھر جمع قلت ہے, پھر جمع کثرت ہے. واحد ایک, تثنیہ دو, جمع قلت تین سے شروع ہو کر 9 پر ختم ہو جاتی ہے, اور جمع کثرت 9 سے زیادہ. تو تتنزل علیہم الملائکہ, 1 2 3 فرشتے نہیں آتے بلکہ ان پر فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے. اور فرشتوں کی جماعت نازل ہو کر ان کے پاس آ کر فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں, محو گفتگو ہوتے ہیں, اور ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اے اللہ والے خوف مت کر, اللہ تخاف, ڈر مت, خوف نہیں کرنا. ولا تحزنوا, نہ خوف کرنا نہ غم کرنا. وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون, اس جنت کی تو بشارت لے لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا. زمین پر وہ ہوتا ہے, زمین پر وہ ہوتا ہے, اور اس کو جنت کی بشارت دی جاتی, جنت کی نعمتیں بتائی جاتی. اللہ اکبر. فرشتے آگے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم, ہم تیرے دوست ہیں, تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, غم کرنے. فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم, ہم تمہارے دوست ہیں, فی الدنیا وفی الآخرہ, دنیا میں بھی دوست ہے اور آخرت میں تجھے غم کر, دونوں جہان میں ہم تیرے دوست ہیں. اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا ہے؟ جنت کی نعمتیں, جنت کا حسن. لوگ جنت کو بریانی اور حور پر محدود کرتے ہیں. ارے نادان, جنت کو حور اور بریانی پر محدود کرنے والوں, جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ جس کا تصور دماغ میں نہیں آ سکتا. وہ نعمتیں نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا. واللہ جنت کی نعمتیں کیا ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر. اللہ اکبر. خدا کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. جنت میں ہوگا کیا؟ جس اللہ کو بن دیکھے اس کے عبادت کرتے ہو, جنت میں خداوند قدوس کا دیدار نصیب ہوگا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیسے دیدار کریں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو تم خدا کا دیدار. دیدار پر یقین کیفیت نہیں معلوم ہے, اندازہ کریں, غور فرمائیں. تو وہ فرشتے جنت کی نعمتیں گناتے ہیں. تو جو ولی ہوتا ہے وہ جنت کی نعمتیں سن کے کہتا ہے فرشتہ ہو یہ ملے گی کیسے؟ ایک مقرر سے جنت سن لو تو جنت پانے کے لیے آدمی تڑپتا ہے, جب فرشتے جنت سناتے ہوں گے تو وہ جنت کیسی ہوگی, اس جنت کا حال کیسا ہوگا؟ میرے بھائیوں, جب ہم کسی باغ میں جاتے ہیں, گارڈن میں جاتے ہیں, تو پھر پھولوں کا حسن دیکھ کے لگتا ہے یا اللہ, جب فانی دنیا کے مرجھا جانے والے پھولوں کے حسن کا یہ عالم ہے تو جنت کے حسن کا عالم کیا ہوگا, جنت کے جمال کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. تو وہ بندہ خود کہتا ہے فرشتوں سے کہ بتاؤ نا وہ جنت میں کہ نعمتیں ملے گی کیسے؟ فرشتے کہتے ہیں جب تک موت کی لذت نہیں چکھتے اس وقت تک کہ تمہیں یہ نعمت نہیں ملے گی. تو وہ بندہ خود کہتا ہے پھر دیر کس بات کی ہے, ذرا جلدی کرو نا, پھر دیر کس بات کی, ذرا جلدی کرو. ادھر وہ بندہ خود جانے کے لیے تیار ہوتا ہے, ادھر قدرت اس کے لیے موت کا فیصلہ کرتی ہے. یہ ولی کی شان ہے. اب یہاں پر آگے آ جائیں. ایک طرح جب ولی ایسا ہے, اب آپ کی توجہ ہے, جب ولی ایسا ہے تو ولی کو بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا نا. ولی بھائی ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کی بنیاد پہ بنتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ علماء بہت ہیں, تو عالم کون بناتا ہے؟ مدارس بناتے ہیں. مدارس میں شیوخ الحدیث حدیث پڑھا کر کے اس کو بھی حدیث کا درس دیتے ہیں. تو یہ درس ولایت ملتا کہاں سے ہے؟ ولایت بٹتی کہاں سے ہے؟ ولایت تقسیم کہاں سے ہوتی ہے؟ ولی کو ولی بناتا کون ہے؟ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ دور آدم سے لے کر آج تک جتنے ولی بنے ہیں وہ سب علی کے فیض سے ولی بنے. اب جب ولی کی یہ شان ہے تو شان علی کیا؟ ولی کی یہ شان ہے تو پھر غور کریں. اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے جب میں اس کی موت کا فیصلہ کرتا. تو جب ولی کے یہ ناز ہیں تو پھر علی کے کیا ناز ہیں؟ جتنے ولی ہوئے ہیں سب مولا علی کے فیض سے ولی ہوئے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, ولی کسی کو کسی نے کہا, کسی کو کسی نے کہا, کسی کو کسی نے کہا. علی اس ولی کا نام ہے جس کو ولی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا, جس کی ولایت کا اعلان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آئیے ذرا اس علی کی طرف بھی توجہ. اور جو قاضی صاحب لکھ رہے, قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں سلسلہ نقش بندیہ کے
یہ عظیم بطل جلیل ہے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں دور آدم سے لے کر آج تک جس کو بھی ولایت ملی ہے فیض علی سے ملی ہے. تو آپ مجھے بتائیں حضرت علی مرتضیٰ تو پیدا ہوئے اس دور میں مکۃ المکرمہ میں، رسول اللہ کے دور میں پیدا ہوئے، ظاہری دور میں. اس سے پہلے تو علی مرتضیٰ کی پیدائش نہیں تھی. تو اندازہ کرو جو علی پیدا ہونے سے پہلے ولایت دینے کی شان رکھتا ہو، وہ پیدا ہونے کے بعد علی مرتضیٰ کا مقام کیا ہوگا. میرے امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مطلع القمرین کے اندر مناقب علی مرتضیٰ لکھتے ہیں، اور کس شان سے لکھتے ہیں ذرا سنیں. اللہ اکبر فرماتے ہیں اللہ اللہ کہ جنت اور جہنم جس کے ہاتھوں سے تقسیم ہوگی. اب ذرا غور کرنا سنیوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنیوں کے علی بیان نہیں ہوتا. ہم نے کہا تم نے سچے سنیوں کو سنا کب ہے. اللہ اکبر میرے امام اہل سنت کے امام لکھ رہے، اور مطلع القمرین سے میں روایت پڑھوں گا، جہاں کہیں اور سے روایت پڑھنا ہوگا کتاب کا نام لے لوں گا، لیکن آئیے پہلے مطلع القمرین کی طرف توجہ کریں. اللہ اکبر فرماتے ہیں اب ذرا غور کرنے، یہ روایت کنز الاموال میں بھی ہے. اگر کوئی امام اہل سنت کو نہیں مانتا تو اس کے لیے کنز الاموال کا حوالہ بھی ہے، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے امام کی پڑھ دی، آپ کے امام کو تو مانتی نہیں. میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر میرے امام کو نہیں مانتے تو کنز الاموال کے مصنف کو تو مانتے ہو. وہ کنز الاموال میں لکھتے کیا؟ اللہ اکبر جس کے ہاتھوں سے توجہ کریں، جس کے ہاتھوں سے قیامت کے دن جنت و جہنم بٹے گی اسے علی ابن ابو طالب کہتے ہیں. آقا نے فرمایا علی تو قسیم جنت و جہنم ہے، جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. ذرا کوئی مقام علی کا اندازہ تو لگائے، وہاں 1000 2000 کروڑ 2 کروڑ ارب 2 کروڑ ارب 2 ارب نہیں ہوں گے. سوچو تو صحیح، جنتی بھی بے حساب ہوگے، جہنمی بھی بے حساب ہوگے. جنت بانٹنے والا بھی علی ہے اور جہنم بانٹنے والا بھی علی. اندازہ فرمائیں یہ میرے مولا کی شان. پھر میرے آقا علیہ السلام کا فرمان مطلع القمرین میں میرے امام لکھتے ہیں کیا؟ علی تو ساقی حوض کوثر ہے، کوثر کا جام جس کے ہاتھوں سے ٹھیک وقت تو ہو گیا، میں اپنی بات پوری کر لوں پھر کبھی انشاءاللہ تعالی، پھر کبھی. تو کوثر کا جام جس کے ہاتھوں سے بٹے اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں میں بہت پیاری بات روایت کر دوں ذرا اگر آپ کی توجہ ہو تو. لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کعبہ نہ دیکھوں، گنبد خضرا نہ دیکھوں. کوئی کہتا ہے وارث پاک کا روزہ نہ دیکھوں، کوئی کہتا ہے مخدوم صاحب کا روزہ نہ دیکھوں، کوئی کہتا ہے بغداد شریف نہ دیکھوں. اس وقت تک موت نہ دینا. آپ کو جانتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت جو لامکاں پہ جاتے ہیں محبت علی کا اظہار کی شان سے کرتے ہیں. مطلع القمرین میں میرے امام نے لکھا جب علی مرتضیٰ کو ایک لشکر میں روانہ کر رہے تھے تو حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک علی کا چہرہ نہ دیکھیں. غور فرمائیے علی. لیکن ایک بات آخر میں، علی مرتضیٰ کی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے صحابہ کی توہین کرنے لگے. یہ آپ کے لیے بہت بھیانک ہے. کیوں؟ غور کرنا، توجہ کرنا. کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا. کوئی صحابی فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے، کوئی. ہمارے ہاں اہل سنت کے نزدیک سب صحابہ ہیں، سب صحابہ. یہ جو آج چھوکرے بات کرتے ہیں نا کہ یہ نہیں اور وہ نہیں، ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن جسے صحابی کہہ دیں. اب اگر کوئی ان کو صحابیت کے زمرے سے خارج کرتا ہے تو ہم نابالغ محققین کی تحقیق کے پابند نہیں ہیں. ہم نے نابالغ محققین کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے کلمہ آمنہ کے لال کا پڑھا. تو علی مرتضیٰ یا اہل البیت کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ تم صحابہ کی توہین کرنے لگو. اس سے علی بھی راضی نہیں ہوں گے، رسول اللہ بھی راضی نہیں ہوں گے. آپ مجھے بتائیں جب آقا کا ارشاد ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو ولی سے دشمنی رکھے اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. تو جو صحابی سے دشمنی رکھے، جو صحابہ سے دشمنی رکھے. اس لیے یاد رکھنا چھوکروں کے کہنے میں مت آؤ، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلو. یوٹیوبروں کے کہنے میں مت آؤ، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلو. اور جو راستہ اہل سنت کا ہے، اعتدال کا راستہ، امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نچو ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. حضور کے صحابہ کا احترام کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے صحابی سے عداوت اور دشمنی رکھی اللہ قیامت کے دن نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. اس لیے صحابہ کی کوئی توہین نہ کرنا. یا تو ان کا ذکر خیر سے کرو یا ان کے لیے زبان بند رکھو، خاموش رکھو. اللہ اکبر. قیامت کے دن سب فیصلے ہونے ہیں، اس لیے اپنی زبان پہ کنٹرول کر. میرے بھائی جس کو استنجا کی سنتیں نہیں آتی وہ رسول اللہ کے صحابہ پہ کلام کریں گے؟
जिनको कलमा तैयबा का तर्जुमा नहीं आता वो सहाबा पे उंगली उठाएंगे। सहाबी कौन? जिसने माथे की आंखों से रसूलुल्लाह को देखा। अरे जो ख्वाब में देख ले हम उसको सर पे उठाते हैं, तो जिसने माथे की आंखों से देखा उन सहाबा की शान का आलम क्या होगा। मेरे इमाम कहते हैं जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत में लाखों सलाम, और फिर खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। इसलिए सहाबा के लिए हल्की बात मत करना, हल्के जुमले मत कहना। नबी पाक का हर सहाबी हमारे लिए ताजीम और एहतराम के लायक। मेरे भाई सहाबी तो सहाबी है। हुजूर जिस जानवर पर एक मर्तबा बैठ गए, हम उस जानवर से भी अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं। तवज्जो करना, किसी को इत्तेफाक हो ना हो 2 रोटी घर जाके ज्यादा खाए। हुजूर जिस जानवर पर एक बार बैठ जाएं, हम उस जानवर से भी अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करते हैं। अब ये नहीं देखा जाएगा कि कस्बा ऊँटनी है, ऊँटनी से पैदा हुई है, नहीं। अब ये देखा जाएगा महबूब ने कदम किस पर रखा है, महबूब जिस पर जलवगर हुए हैं। अब वो जानवर की भी तौहीन नहीं होगी, उसका भी एहतराम होगा, उसका भी इकराम होगा। मुसलमानों, ये अदब वाला मसलक अहले सुन्नत व जमात का राह इत्तिदाल है। यहाँ सहाबा की भी अजमत खुल खुल कर बयान होती है और अहलुल बैत की अजमत भी खुल खुल कर बयान होती है। हम ना वो लोगों में से हैं कि जो सहाबा का नाम आए तो मुंह उतार ले, और ना उन लोगों में से हैं कि नारे हैदरी सुनकर के उनका मुंह करेले की तरह हो जाए। हम तो वो लोग हैं सहाबा की अजमत भी बयान करते तो डंके की चोट पर, और जिक्र अली भी करते तो डंके की चोट पर। हमें पता है कि मेरे आका ने फरमाया है अली का जिक्र इबादत है। अली कौन? अली जिसके लिए मेरे इमाम हदीस का निचोड़ बयान करते हैं, असले नस्ले सफा वस्ले वजहे खुदा, यानी अगर खुदा की कुर्बत चाहते हो तो अली का दामन पकड़ लो। इसलिए हम जिक्र अली करते हैं। लेकिन फिर कह रहा हूं जिक्र अली का मतलब ये नहीं, मोहब्बत अली पाक का मतलब ये नहीं कि सहाबा की तौहीन नहीं, हरगिज नहीं, तसव्वुर भी नहीं आता। तो इसलिए और आखिरी बात कह दूं, जो जिनको सहाबा के बारे में हल्की बात करते देखो, कितना भी बड़ा हो, उससे दूरी बना लो। आपकी ईमान की बेहतरी इसी में, रिश्तेदार हो, ये हो वो। क्योंकि एक रिवायत पढ़ के बात पूरी होती है। शिफा शरीफ काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब शिफा में लिखते हैं, शिफा ये वाकई दिलों का शिफा, इस किताब को पढ़ना चाहिए। इश्क रसूल के गुल बूटे पिरो दिए, उसमें लिखा है, मफहूम है उसका, मैं जो पढ़ रहा हूं, कि एक शख्स मरने लगा, उसको मौत आ रही थी, मर रहा था। लोग उसको कलेमा पढ़ने की तलकीन करते थे, मगर उसकी जबान पे कलेमा जारी नहीं होता था। लोगों ने उसको बहुत कोशिश की कलेमा पढ़ाने की, लेकिन न पढ़ सका। जब उससे वजह मालूम की गई तो उसने कहा, मैं अबू बकर उमर के गुस्ताखों के साथ उठता बैठता था। वो खुद गुस्ताखी नहीं करता था। सिद्दीक और फारूक की शान में, सैयदना सिद्दीक और फारूक आजम की शान में वो खुद गुस्ताखी नहीं करते। जो गुस्ताखी करते थे उस टोले में, उस सर्किल में वो बैठता था। तो कहा उनके साथ बैठने की वजह से मरते वक्त मेरी जुबान पे कलेमा नहीं आ रहा है। अब आप मुझे बताएं, जो गुस्ताखों के साथ बैठे सहाबा के, मरते वक्त उसकी जुबान पे कलेमा ना आए, तो जो खुद गुस्ताखियां करे, मुंह भर गालियां दे, सहाबा को हल्की बातें कहे, सहाबा के बारे में, अहलुल बैत के बारे में हल्की बातें करे, वो मरते वक्त जालिम कैसे कलेमा पड़ेगा। मरना सबको है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। इसलिए अपनी औकात में रहे, हम अपनी हैसियत में। यार जिनके ईमान पे खात्मे की कोई गारंटी नहीं है, वो हिसाब लेंगे सहाबा का, वो हिसाब लेंगे औलिया अल्लाह का, वो हिसाब लेंगे अहलुल बैत का, वो बातें करेंगे। मेरे भाई जो जीम और जा में फर्क नहीं कर पाने मखरज के अंदर, वो सहाबा को गालियां दे रहे हैं। ये दौर आ गया है। इसलिए मेरी गुजारिश है, मसलक यही है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अगर कोई जालिम आकर कहता है कि मैं सहाबा का बड़ा आशिक हूं, इसलिए मैं अली को पसंद नहीं करता, तो जरा उससे पूछना, क्या गौसे पाक आशिक न थे सहाबा के? गरीब नवाज आशिक न थे? फिर ये अली पाक को क्यों पुकारते थे, साबिर पाक क्यों पुकारते थे? बताओ। और अगर कोई कहता है नहीं मैं अहले बैत का आशिक हूं, इसलिए सहाबा का जिक्र नहीं करना चाहता, तो उनसे पूछो क्या गौसे पाक और गरीब नवाज को अहले बैत की मोहब्बत न थी? उन्होंने कभी सहाबा के लिए हल्के जुमले कहे? नहीं कहे। जब उन्होंने नहीं कहे तो हम क्यों कहें? एक साहब मुझसे कहने लगे, नहीं सैयद साहब, गौस पाक गरीब नवाज ने इसलिए ये बातें नहीं की कि वो उम्मत में फितना नहीं चाहते थे, इसलिए वो खामोश रहे। तो मैंने कहा जब वो खामोश रहे तो तू भी खामोश हो जा। जब वो चुप रहे तो तू भी चुप। नहीं, उनके दिल में कुछ और था लेकिन वो चुप रहे। मैंने कहा तो तू भी चुप हो जाना। और तू कितना बड़ा हो गया कि तुझे जीम और जा का फर्क नहीं पता, और तू गौस पाक के दिल के हालात जानने लगा। अंदाजा तो फरमाए। इसलिए आप बुरा मत मानना, और अगर आपको हक सुनकर बुरा लगता है तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इतना याद रखना, हमें सहाबा से भी बेलोस मोहब्बत करना है और अहलुल बैत से भी बेलोस मोहब्बत करना है। मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। एक बात बता दो मेरे भाई, हुजूर से मोहब्बत तो ईमान है, ईमान की जान है। मजनू सुना है? लैला मजनू की दास्तान, लोग बड़ी बातें करते हैं, किताबें। हजरत अमीर खुसरो ने तक लैला मजनू पर पूरी किताब लिखी, इतने बड़े वली ने किताब लिखी। इमाम हसन ने भी लैला मजनू का जिक्र फरमाया। बड़ी दास्तान है इनकी, हर दौर में रहे हैं इनकी दास्तान। एक दिन किसी ने मजनू को देखा कि कुत्ते के पैर चूम रहा है। मजनू क्या कर रहा है? कुत्ते के पैर चूम रहा है।
تو کہا رے مجنوں تجھے معلوم نہیں کتا یہ ہے, کتا کتے کے پیر چومتا ہے. کہا میں کتا نہیں دیکھ رہا ہوں, یہ کتا میری لیلا کی گلی میں آتا جاتا ہے, تو جس کا تعلق میری لیلا کی گلی سے ہو, پھر میں ایک جانور نہیں دیکھتا, پھر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ حق ہے اس کا کہ میں اس کو چوما کروں, کیونکہ یہ نہیں دیکھا جائے گا, نسبت لیلا دیکھی جائے گی. ظالموں, جب لیلا کی نسبت سے کتے معزز ہو جاتے ہیں تو جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس نبی کی محبت سے اصحاب رسول محبوب نہیں ہو سکتے, اولاد رسول محبوب نہیں ہو سکتے, بلکہ یہ تو لیلا مجنون کی داستان ہے. آئیے حقائق کی طرف چلتے ہیں, جس کو سننا ہے سن لیں.